أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق اللہ العظیم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، ایمان کے بعد کا تو ہر سانس اللہ پاک جس کو ایمان دیتے ہیں، جیسے ہمارے سارے بھائی ہم سب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اس کی زندگی کا ہر سانس اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا میں جتنا اس کی قیمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان سانسوں پر، انہی سانسوں پر بڑی بڑی جنتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، آخرت بنتی ہے، قبر جنت کی گاڑی بنتی ہے، سکرات میں آسانی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے جامع کوثر ملتے ہیں، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آتا ہے، اور ہنستا کھیلتا اور نور میں جنت کی طرف جاتا ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اصل تو ہے پوری زندگی کی قیمت سمجھنا۔ ہم لوگ کیونکہ ہمارے 6 نمبر جو ہیں اس میں تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، وہ تو ہم نے بالکل ایک ہی طرف کر دیا ہے، سیکھنا نہ سکھانا۔ بس جو جس کو جتنا معلوم ہے بس وہ سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، حالانکہ دین تو کامل مکمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدم، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں حضور نے ہم کو راستے میں بتایا ہو، رہبری نہ کی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اماں جی، ہاں بیٹو، اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے نبی، آپ تو بہت بہت بلند با اخلاق۔ اماں جی، وہ کتنے بلند اخلاق؟
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خلقہ القرآن، جو کچھ صفحات میں ہے، قرآن صفحات میں ہے نا، قرآن کے صفحے ہیں، اور زندگی کے لمحے ہیں، ہر سانس زندگی کے لمحے ہیں۔ فرمایا جو کچھ صفحات میں ہے وہ سارا لمحات میں، کوئی لمحہ قرآن کی رہبری سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت جس کام کے لیے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس وقت جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی لاخشاکم باللہ واتقاکم، تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنے والا۔ حضور نے اپنا تعارف کرایا، تعارف کرا کے ہماری رہبری فرمائی کہ آدمی کا آدمی جب بنتا ہے، بندہ سچا بندہ جب بنتا ہے، سچا امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار جب بنتا ہے، جب اس کے اندر اللہ کا ڈر۔ اس لیے ہمارے جو 4 مہینے ہیں نا، عجیب بات ہے کہ جب آدمی 4 مہینے صحیح لگاتا ہے، جس وقت کا جو عمل ہوتا ہے، اجتماعی اعمال، انفرادی معمولات، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے آدمی میں وہ اللہ کا خوف آتا ہے۔ جب 4 مہینے سے آدمی او ہو میں نے تو کیسا کمایا ہے اور کہاں کہاں خرچ کیا ہے، میں نے تو اپنا وقت کتنا ضائع کیا ہے، کتنا برباد کیا، بلکہ میں نے تو اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ جب آدمی اس راستے میں چلتا ہے اور صحیح عملوں میں لگتا ہے 6 نمبروں کی پابندی کے ساتھ، تو پھر آدمی کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ ہو یہ تو ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے، یہ تو ایک ایک سانس اتنا قیمتی ہے۔ سانس باہر کا باہر رہ جائے، اندر کا اندر رہ جائے تو کیا ہوگا؟ زندگی ختم۔ پوری زندگی 2 سانسوں کا نام ہے، پوری زندگی 2، ایک باہر ایک اندر، اور انہی 2 سانسوں میں سکرات سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت تک، کہ جہاں جانے کے بعد پھر کبھی واپسی نہیں، انہی 2 سانسوں میں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قسم کھا کے فرمایا، حضور کی عام عادت نہیں تھی قسم کھانے کی، لیکن مضمون اتنا اہم تھا کہ آپ نے قسم کھائی، والذی نفس محمد بیدی ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم کھاتا ہوں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور فرما رہے ہیں مرنے کے بعد کوئی گھر نہیں ہے سوائے 2 میں سے ایک کے، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا کوئی گھر نہیں۔ یہ جو 2 سانس ہے اندر باہر، جس کا نام زندگی ہے، اسی میں یہ جنت بھی بنتی ہے جہنم بھی بنتی ہے، لیکن چونکہ اللہ ہم کو معاف فرمائے، ہم نے تو اللہ کو پہچانا نہ اللہ کے نبی کو پہچانا کہ اللہ کے نبی نے ہم کو کیا دیا ہے۔ کوئی سانس، اب جیسے ابھی مغرب ہوئی نا، روزانہ کو جب سورج ڈوبتا ہے تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کچھ نہیں، حالانکہ کتنی دعائیں، نسألک خیر ما فی هذه الليلہ وخیر ما بعدها نورها وبرکتها وهداها ونصرها ونعوذ بک من شر ما فی هذه الليلہ وما بعدها۔ اے اللہ اس رات میں جتنی برکت ہے، جتنا نور ہے، جتنی ہدایت ہے، جتنی تیری نصرت ہے اور مدد ہے، وہ ساری ہم تجھ سے مانگتے ہیں،
یہ روزانہ کی دعا ہے، روزانہ کی. اور اے اللہ جتنی تیری ناراضگی ہے، جتنی سزائیں ہیں، اس سب سے جتنی برائیاں ہیں اس رات میں، ہر رات میں، اے اللہ اسے تیری پناہ چاہے. اے اللہ تیرے کرم ہی سے یہ ہوا ہے. تو نہیں یہاں تک کہ جب غروب ہوتا ہے اور آدمی دعا کرتا ہے اللہم انی امسیت منک فی نعمت وعافیت وستر، اے اللہ تیرے کرم سے میں نے شام کی یعنی رات میں نعمت میں، عافیت میں اور ستاری میں ترنت میرے عیبوں پر پردہ ڈال. اللہم اتمم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ اپنی نعمت، عافیت اور ستاری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پوری پوری کر. یہ روزانہ پڑھنے کی ہے، لیکن ہم تو نماز کے بعد کی بھی نہیں پڑھتے. ان کے یادیں سن یہ فضائل کی کتابیں اسی لیے. اب فضائل کی کتابیں جو آدمی نماز کے بعد، مغرب بعد اور فجر کے بعد 10 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ کر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو شہادت کی موت، وہ جب مرے گا تو اس کو شہادت کا ثواب ملے. ایسے ہی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے صرف 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ کہتا ہے، 1500 نیکیاں. کتنی؟ 1500. اور نیکی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ایک آدمی کے پاس قیامت کے میدان میں جو اعمال کا ترازو ہے اور اس میں اعمال تولے جائیں گے، پورا ترازو، ایک ترازو کا ایک حصہ نیکیوں سے بھر گیا، دوسری میں گناہ ہیں. اب ایک نیکی کی ضرورت ہے. اگر ایک نیکی لاوے تو نیکی کا پردہ جھک جائے گا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. ابھی پڑھی تھی نا امام صاحب نے القاریہ کو، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کا عمل کا، اچھے عملوں کا ترازو اور وہ بھاری ہوگا اس کے لیے جنت. ابھی روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں، ایک آدمی آئے گا قیامت میں، بہت عمل، لیکن ابھی گناہوں والا جو پڑ رہا ہے وہ جھکا ہوا، ایک نیکی کی کمی ہے. اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ایک نیکی لے آوے اور نیکی کے پلے میں رکھ دے تو تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے. یوم یفر المرء، پورے حشر کے میدان میں ماں، باپ، بھائی، بیوی، بچے، دوست، احباب اور کیا کیا، ماں کہتی کس نے کہا بیٹا، کس نے کہا تو میرا بیٹا، چل گیا، ماں بھی بتا دیں. اس لیے کہ وہ تو حشر کے میدان میں تو سب کا حال ایسا ہوگا. ماں انکار کرے گی، باپ انکار، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں. لیکن اللہ کے بندے ہوتے ہیں. یہ پورا بالکل سب سے مایوس ایک آدمی ملے گا، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ایک ہی نیکی ہے. بھائی تو اتنا پریشان کیوں ہے، کیا بات ہے؟ اجی وہ میرے اعمال تولے جا رہے ہیں، ایک نیکی کی کمی ہے، وہ اگر مل جائے تو جنت، ورنہ لے بھائی یہ تو ایک ہے، میری ایک نیکی سے تو میرا کچھ ہوتا نہیں. اگر تیرا کام بن جاتا ہے تو لے جا،
وہ اس کو نیکی دے گا، لائے گا اس کا اللہ جل جلالہ عما نوالہ. کیا کہنے اللہ، اچھا مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے وہ بندہ میرا ہے، مجھ سے بھی زیادہ. جب اس نے اتنی بڑی سخاوت کی کہ ایک نیکی تھی وہ بھی دے دی، جا اسے تو بغیر عملوں ہی کے میں نے جنت میں داخل کر. اور یہ میں اس لیے سارا سنا رہا ہوں دوستو کہ ہم سیکھنے کی چیزیں سیکھتے نہیں ہیں، دین نہیں سیکھتے، اصل دین ہے. اور اب جیسے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہر گھڑی، ہر رات، ہر روزہ کتنا اللہ. اور پھر اس میں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر. اور پھر عید کی رات، جب عید آتی ہے تو عیدی دیتے ہیں نا بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، چھوٹوں کو، گھروں کو عیدی دیتے ہیں. وہ عیدی اللہ دیتے ہیں اپنی شان شان. وہ سب تو یہ سارے اعمال اللہ نے ہم کو نوازنے کے لیے دیے. اللہ کے خزانے کتنے ہیں، جتنے اللہ بڑے ہیں کہ ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ان کی بڑائی کی، ان کے خزانوں کی بھی کوئی حد نہیں، خیر کے بھلائی کے. اور وہ سب بندوں کو دینے ہی کے لیے ہے. اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، وہ تو ہے اللہ. لیکن ایسے ہی عذاب کے، مصیبتوں کے، بلاؤں کے، آفتوں کے، اس کے بھی خزانے بے حد ہیں. اب بندوں کو اختیار دے دیا، یہ تمہارے پاس میری دی ہوئی زندگی ہے. زندگی کس نے دی؟ اماں نے، نانا نے، دادا نے، ابا نے. ہر ایک کو زندگی کس نے دی؟ اللہ نے. وہ اللہ کہتے ہیں یہ میری دی ہوئی تمہارے پاس زندگی ہے. اور یہ دونوں طرف ہے، نعمتوں کے خزانے بھی ہیں اور مصیبتوں اور بلاؤں اور پریشانیوں کے خزانے بھی ہیں. جیسے یہ آپ رات دن دیکھتے ہو، اس پلک میں لگا لو، اس پلک میں لگا لو تو پنکھا چلے گا، اس پلک میں لگا لو تو لائٹ جلے گی. ہوتا ہے نا، پلک ہی ہے، ادھر والے سے لائٹ اور ادھر والے سے پنکھا. کیونکہ ایسے ہی رات دن، ہر سانس، پوری زندگی. تم انسان ہو، فرشتے نہیں ہو، تمہارے ساتھ یہ ساری ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، سونا، کمانا، خرچ کرنا، بیوی بچے، اماں ابا بھائی بہن، وہ بھی سب اللہ ہی نے بنائے ہیں. اور ضرورتیں بھی اللہ ہی نے رکھی ہے، اور ان ضرورتوں کے سامان بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں. لیکن اختیار دیا ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے. فلک کس میں لگاتے ہو؟ رحمتوں والے خزانوں پر یا مصیبتوں والے خزانے پر؟ وہ کیسے لگے گا؟ زبانوں کے بول، آنکھوں سے دیکھنا، گندی چیزوں کو سوچنا. بولتا بھی نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے، دماغ ہی دماغ. وہ وہاں دیکھی تھی، ایسی تھی، صرف دماغ سے، دماغ کے گناہ. تو پلک لگ رہا ہے مصیبتوں کے خزانوں میں. لون پاس کرانی ہے، پلک لگ رہا ہے. سود لیں گے تو 1 کے 10 ہوں گے، پلک لگ رہا ہے. صدقہ کریں گے تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصدقۃ صدقہ تقی میتۃ السوء، پوری موت سے بچاتا ہے. جو آدمی اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ پاک بری موت. اب جتنے بھی ہیں سب ملسا پر دعا کرنا حسن خاتمہ، اللہ پاک خاتمہ ایمان پر کہتے نہیں کہتے ہیں، فکر ہے اس بری موت سے بچنے کے. اس لیے رمضان کا وہ صدقۃ الفطر ہے نا، رمضان میں آخر میں. اب ایسے بھی، اور صدقے میں کوئی لاکھوں نہیں،
وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرٍ، حدیث میں ہے چاہے پوری کھجور نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرے اللہ کے لیے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اور اس کی قیمت اللہ یہ دیتے ہیں کہ بری موت سے بچاتے ہیں۔ لیکن ہماری مشکل یہی ہے دوستو، حالانکہ ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے، حدیث میں آتا ہے، فضائل کی کتابوں میں بھی ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے میدان میں بندے کا جو حساب ہوگا سب سے پہلے نماز کا، جس کی نماز ٹھیک نکلے گی آگے پاس ہوتا پہلے نماز۔ اب جو نماز ہم پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں، اور قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے ساتوں آسمانوں کی بلندی، وہ شب معراج جو بھی معراج کی رات گئی نا رجب مہینے میں 27 کو، وہاں سے لا کر آپ نے ہم کو نماز دی تھی، اور کیا کہہ کر دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع میں اللہ پاک نے 50 نمازیں دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 آپ کم کرائیے، ایک دفعے 2 دفعے 9 مرتبہ اللہ کی جناب میں درخواست کی، ہر دفعے میں 5 کم کی، اخیر میں 5 رہ گئی۔ آپ کی امت تو 5 بھی نہیں پڑے گی، یہ تو عشاء کی نماز کے بعد کولڈ ڈرنک پینے، آئس کریم کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے، اور فجر کی خراٹوں میں، عصر کی دھندے میں، ظہر میں کم کرائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ علماء نے کہا کہ شرم کس؟ اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے؟ نہیں، واپس جاؤں گا، ساری معراج 7 آسمانوں سے اوپر گیا، اللہ سے اس رات میں 50,000 باتیں ہوئی، جتنی امت کو بتانی تھی وہ بتائی، امامت کی سارے نبیوں کی، اور وہاں سے کہ اب میں جاؤں گا تو جیسے رواج ہے نا دنیا میں کہ آدمی جب گھر سے جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا لائے، بچے پوچھتے ہیں ابا کیا لائے، نانا کیا لائے، دادا کیا لائے، پوچھتے، بیوی پوچھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے امت سے کہ جب اتنا اونچا مقام 7 آسمانوں سے اوپر اور اللہ کا قرب 1 بالش 2 بالش کا فاصلہ رہ گیا، اور اللہ نے خود سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی۔ یہ سارا جب بیان کروں گا تو امت پوچھے گی ہمارے لیے کیا لائے، اگر یہ 5 بھی نہ رہی تو میں امت کو کیا بتاؤں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے 5 لائے۔ مجھے یاد آیا ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، اپنے زمانے میں وہ امامت کرتے تھے، نماز کے بعد بہت ایسی گھبراہٹ اور ایسی بے چینی، سارے نمازی جمع ہو گئے، حضرت کو کیا ہوا، حضرت کو کیا ہوا؟ تھوڑی دیر میں ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم جس محلے سے، جس گلی سے، جس مکان سے آئے ہو نماز پڑھنے کے لیے، میں نے بھی پڑھی، تم نے بھی پڑھی، لیکن جہاں سے تم آئے ہو اس محلے میں، اس گلی میں، اس بلڈنگ میں کتنے لوگ بے نمازی ہیں اور کب سے ہیں؟ پھر فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کرو حضور کے ارشاد کو کہ میرا جی چاہتا ہے جو لوگ گھروں میں نماز ہی نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو گھروں میں پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں منگوا کر ان کو گھروں کے ساتھ جلا دوں،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کے سراپا نور نبی، سراپا رحمت، رحمت للعالمین، چور کے ہاتھ کاٹے جانے پر رونے والے نبی، ان کو آگ سے جلانے کے لیے یاد، پھر فرمایا یاد کرو اس حدیث کو کہ کشتی میں 2 منزلہ کشتی ہے، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے۔ کوئی آدمی کیا ہے، کہہ رہے اوپر کون جاتا ہے، یہیں سراغ کر لو، کشتی میں سراغ کر لو، سمندر سے لے لیں گے۔ تو جب کشتی میں پانی بھر جائے گا تو کون ڈوبے گا؟ نیچے والے؟ ارے بولو نا، سب ڈوبیں گے۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے جلال کے ساتھ، تم کہتے ہو نا ہم اشراق، چاش، اوابین، تہجد اور پتہ نہیں کون سی تمہاری نمازیں تمہیں لے ڈوبے گی، تمہاری تسبیح تمہیں لے ڈوبے گی اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے پڑوس میں بے نمازی۔ اب دکانوں پر بیٹھتے ہیں، آفسوں میں بیٹھتے ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں، کارخانہ میں بیٹھتے ہیں، کتنے آتے ہیں جن سے ہم نماز کی بات کرتے ہیں؟ میرے دوستوں، اس لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو۔ ہم تو یوں سمجھ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ دین ہے۔ ہم کیا سمجھیں؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ دین۔ دین تو وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ قرآن دیکھ لو، جو صفحات میں وہ لمحات میں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ اس کے کلام سے پہچانے، جو اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک زندگی سے سمجھے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہے آپ کیسے کہ وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے۔ قرآن کی نا آج کل کی زبان میں زیرکس کہتے ہیں نا، زیرکس، ایک تو ہے اصلی کاغذ ہے، پھر اس کی زیرکس بنتی ہے نا، 1 2 10 20 جتنی چاہے بنا لو۔ ارے یار تم تو پتہ نہیں فرشتے ہو کہ انسان ہو، زیرکس بناتے ہو اور زیرکس بناتے ہو کیسی ہوتی؟ بالکل اسی کے جیسی، جو اصل چیز ہے اس کی کاپی بنتی ہے نا۔ تمام صحابہ، تمام صحابیات، مرد بھی عورتیں بھی، اور اس میں جوان بھی تھے، اس میں باغات کے مالک اور بڑی بڑی بہت مالدار، کہ مرنے کے بعد جب ان کی میراث تقسیم ہوئی ہے تو لاکھوں کی، وہ بھی صحابی ہیں، لیکن زیراکس ہیں حضور کی نمازوں میں، روزے میں۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کا مزاج بنانا، ایک ہے روزہ رکھنا اور ایک ہے روزے کا مزاج بنانا۔ کہ نماز پڑھنا کیا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، سلام کا نماز پڑھیں، اور نماز کا مزاج کیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں، دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، بیوی بچوں کے پاس ہوں، بازار میں ہوں، دنیا میں کہیں ہوں، اندھیرے میں اجالے میں، کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کہاں دیکھتا ہے؟ یہ بتایا قیام میں کہاں دیکھنا، رکوع میں کہاں دیکھنا، سجدے میں کہاں دیکھنا، سلام پھیرے تو دائیں بائیں کتنا دیکھنا، بتایا نا کہ یہ خالی نماز پڑھنا ہے۔ لیکن کہ اب 24 گھنٹے کی زندگی میں بولنے، سننے، دیکھنے، حرکت کرنے میں اپنے آپ کو نماز کا پابند۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز مومن کے زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر کا روشن دان، کمرہ بند ہے بالکل، سارے دروازے بند، اندھیرا، لیکن روشن دان۔ اس کو اپنے کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو گجراتی آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے باہر کی روشنی آتی ہے نا، ایک آدھ کھڑکی ہوتی ہے نا، اس کو روشن دان کہتے ہیں، کہ اس
پورا کمرہ اندھیرا ہے، کالا ہے، کچھ نہیں دکھتا، لیکن وہ روشندان کے راستے سے باہر کی روشنی اندر آتی ہے تو چیزیں نظر آتی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نماز مسلمان کی زندگی میں روشندان ہے. اگر اس کو نماز پڑھنی آ گئی، اس کا مزاج نماز کا بن گیا، تو اندھیرے میں، اکلے میں، کھانے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، ہر چیز میں اللہ کے حکم کی روشنی میں چلے گا، نبی کی سنت کی پابندی میں چلے گا. اس کی آخرت تو آخرت ہے ہی، اس کی جنت تو جنت ہے ہی، اس کی تو دنیا بھی عبادت بن جائے گی. اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا. اور اگر اس نے دین نہ سیکھا، کیا بولنا کیا نہ بولنا، جو منہ میں آیا بک دیا. یوں آتا ہے کتابوں میں، حدیثوں میں، ایک آدمی کے پاس بہت سارے عمل لیکن اس کے لیے جہنم کا فیصلہ. ارے اتنی ساری عبادتیں، اتنے سارے روزے، کیا اس کی زبان کا ایک بول ایسا تھا کہ اس نے دو بھائیوں میں لڑائی کر دی، اس نے لوگوں کے دل پھاڑ دیے تھے، ایک بول. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارا یہ کام، اس کی بنیادیں ہیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت. دوسرے اتحاد فکر، اس راستے میں چلنے والے، اس کام کو کرنے والے، 3 دن 10 دن چلا 4 مہینہ مسجدوں میں آنے والے، تعلیم جو تبلیغ والے، کہ سب کا ایک ہی فکر، پرانے سے پرانا اور نئے سے نیا، کہ کیا فکر ہو؟ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہر ایک کو، تاجر کو، پروفیسر کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، مالدار کو، غریب کو، مرد کو، ہر ایک اس محنت کے ذریعے اس پر آئے. اور فرمایا تیسری بنیاد، پہلی بنیاد اللہ کی عظمت، دوسری بنیاد سب کا فکر ایک ہو، اور تیسری بنیاد اجتماعیت قلوب، سب کے دل جڑے ہوئے ہوں. یہ بڑے باپ کے نہیں، وہ چھوٹے باپ کے نہیں، یہ مالدار نہیں، یہ کچھ نہیں، سب آدم کی اولاد، بندے اللہ کے، امتی نبی کے. 3 اور چوتھا فرمایا چوتھی بنیاد باہمی مشورہ، آپس میں مشورہ. جو کام جیسے جماعتوں میں جب چلتے ہیں تو ہمارے جو امیر صاحب ہوتے ہیں، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ مشورہ کرتے ہیں ساتھیوں سے، یہاں بھی مشورے ہوتے ہیں. اب پھر اخیر میں ایک عجیب بات فرمائی، اگر یہ 4 باتیں، اللہ کی عظمت و بڑائی، اتحاد فکر، دلوں کا جوڑ اور باہمی مشورہ، اگر یہ نہیں ہے، یا ان میں سے ایک نہیں ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے، کام کے لیے بھی اور کام کرنے والوں کے لیے. یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا ملکات. اس لیے دوستو خالی آنا دینا کا یا مسجد میں مجمع جمع کر لینے کا، میں کہتا ہوں کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. ہم نہیں جانتے ہیں تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھے، ان کی میں آپ کو بتاؤں، ہم بولتے ہیں نا صحابہ، او فرشتوں، او سورت کے فرشتوں، بڑا بولو تو صحیح، جو میں پوچھتا ہوں اس کا تو جواب دو. صحابہ بولتے ہو، صحابہ بولتے ہو، تو صحابہ نام ہے، صحابہ نام ہے، نام کا ابو بکر، عمر اور عثمان و علی ہے، نام کا عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود اور سعد بن ابی وقاص ہے. کہ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اور آپ کی صحبت میں رہ کر کے اتنا سیکھا کہ نام تک. اب یہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے. یہ اذان جب نماز فرض ہوئی کہ اب نماز کے لیے کیسے جوڑیں، اللہ پاک نے خود یہ اذان ایک صحابی
عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے خود خواب میں بتائی، حدیثوں میں انہوں نے آ کے حضور نے اس کا اذان کرا، نماز اذان شروع ہو گئی، ایک آدمی خواب میں۔ اور آج قیامت تک جتنی اذانیں ہوں گی، آج دنیا میں کتنی ہوئی ہوں گی کوئی بتا سکتا ہے؟ قیامت تک اس سب کا ثواب بھی لے رہے ہیں اور نماز بھی صحیح ہو رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوستو، دین سیکھنا ہے، دین سمجھنا ہے، دین پر چلنا ہے اور دین کی محنت کرنا ہے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہی اس کے لیے ہے کہ اب تمہیں اختیار پلک ادھر لگاؤ یا ادھر لگاؤ، یا رحمتوں کی بارشیں ہوں گی یا مددیں ہوں گی، یا برکتیں ہوں گی، اللہ کا فضل ہوگا، امن اور چین ہوگا، اور یا دوسری طرف اگر پلک لگ گیا تو اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ پوری زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت، کیونکہ اس پر اگر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک زندگی میں برکت دیتے ہیں، لمبی عمر دیتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، طوبى لمن طال عمرہ، طوبى لمن طال عمرہ وحسن عملہ، بہت قابل مبارکباد ہے وہ بندہ اللہ کا کہ جس کی عمر بھی لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے طوبى لمن طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی عمل اچھے۔ میں نے کہا نا کہ یہ سارے، اسی لیے جو آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک ہے نماز، ایک ہے نماز کا مزاج، کہ جیسے نماز میں جہاں قیام میں کہاں دیکھنا ہے، رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے نا، کیونکہ ایسے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے حکموں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ہر چیز کے جو آپ کی ادائیں ہیں، جو آپ کی سنت، اس کے پابند ہو جائیں تو نماز کا مزاج بنے گا۔ ایسے روزہ، اب روزے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جس کھانے پینے سے منع کیا اس سے بچنا، افطار کے وقت میں کھانا، یہ بتایا نا، کیونکہ یہ صرف 30 دن اور 29 دن کے لیے نہیں، ساری عمر کے لیے حرام کی کمائی، حرام کا لقمہ، اس لیے کہ اس کی بہت سخت وعیدیں ہیں، کمائی حرام کی اور افطاری کر رہے حرام کی کمائی کے پیسوں سے، شہری کا کھانا کھا رہے بہت مزے کا، کمائی سود کی ہے، بیاج کی ہے، انٹرسٹ کی ہے، لون کی ہے، اس لیے کہ دین سیکھ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اور کما قال عائشہ، جتنی چیزوں کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، رہن سہن میں، کھانے کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادیوں میں، ولیموں میں، دلہنوں کے کپڑوں میں، دلہوں کے ولیمے، اور بچے ہوں تو ان کے عقیقے میں سارے، کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، یہ سب ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اتق المحارم، ان تمام چیزوں میں جس کو اللہ نے حرام بتایا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اس لیے قرآن نے کہا نا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ لے لو، اور جس سے منع کیا اس سے بچو۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے کہا کہ زندگی 2 سانسوں کا نام ہے، ایک باہر ایک اندر، لیکن اسی پر یہ سارا گورکھ دھندا ہے،
یہ مکان، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ کمانا، یہ کپڑے، یہ لتے، یہ سوٹ، یہ بوٹ، یہ جتنا ہے سبھی سے ان دونوں سانسوں کو صحیح کر لو. اور یہ دونوں سانس کب صحیح ہوں گے؟ جب آخرت سامنے ہوگی کہ ایک دن یہ دونوں سانس بند ہو جائیں گے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ موت. کہ موت آئے گی تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ. کہ ان دو سانسوں میں کیا لے کے گیا ہے، کیا بنایا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے سیکھنے کی اور سکھانے کی. لیکن ٹھیک ہے ہم نے تیسرا نمبر ہی نکال دیا. ہمیں تو پہلا رکنا. اور لوگ جیسے روز ابھی رمضان مبارک آ رہے ہیں، خالص اللہ کی طرف سے دینے کا مہینہ. تھوڑی دیر بھوکے پیاسے رہے چند گھنٹوں کے لیے، اس روزے کے بدلے میں کیا کہا؟ روزے دار کو بدلے میں مل جاؤں گا. الصوم لی وفی روایت اجزا بھی، روزے کا بدلہ میں دوں گا، اور ایک روایت میں روزے دار کو بدلے میں ہی مل جاؤں گا. اتنی بڑی فضل ہے. اس لیے دوستوں میں نے عرض کیا یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا ہے. جیسے بھی ہیں ہم کمزور، ہم ایمان، اسی لیے ہم کو یہ 6 نمبر دیے. اور 6 نمبروں میں سب سے پہلا کلمہ نماز ہے. سب سے پہلے کلمہ ہے، ایمان بنانا. صحابہ کا ایمان کہ جیسا ایمان اللہ چاہتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ کے جن کے ایمان کو اللہ ایمان کہتے ہوں، اس سے بڑھ کر تو ایمان ہو سکتا ہے؟ مجھے کہاں بٹھا دیا ہے؟ یہ جبریل کے اولاد، تم لوگ جبریل کے اولاد ہو یا اسرافیل کے نواسے ہو، یہ بتا دو سورت والوں. کوئی نہ ہوں نہ ہو. یہ فضائل کی کتابیں اتنی بیکار نہیں ہے، سمجھے؟ اس لیے دوستو یہ ہر حدیث، ہر آیت، ہر فضیلت، اس کو سمجھنا، اس کو زندگی میں جگہ لینا. اب جیسے میں نے کہا نا شروع میں کہ جو آدمی 10 مرتبہ نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو 1500 لیتے. ایک آدمی کو 3 منٹ میں 1500 روپے کا نفع ملتا ہو، چھوڑ دے گا؟ یہ سارا مجمع بتاؤ، چھوڑ دو گے؟ بھائی 3 منٹ میں 1500. کہ جیسے آدمی نوکری والا بھی نفع چاہتا ہے، دکاندار بھی نفع چاہتا ہے، سب نفع چاہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا بتایا 3 منٹ کے 1500 روپے نفع کا تو خطرہ ہے، لیکن 3 منٹ کے اندر 1500 نیکیاں ملنے کا کوئی خطرہ نہیں. اللہ سچے، اللہ کے نبی سچے. اس لیے سب سے پہلے ایمان سیکھنا ہے. اللہ حق، اللہ کے ہر بات حق، اللہ سچے، اللہ کے ہر بات سچ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر اور مشرک بھی آپ کو سچا کہتے تھے. سب سے پہلی وحی پر جب اللہ پاک نے آپ کو ذمہ داری دی کہ آپ بندوں کو ہماری طرف کی دعوت دو، سب سے پہلی ذمہ داری، تو اس وقت وہاں جتنے تھے ان سب سے کہا، سب کو بلایا، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی. قبیلے وار بلایا، او فلاں خاندان والوں، او فلاں خاندان، سب آ گئے. اچھا پھر آپ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اگر میں تم سے ایک بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑی فوج ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ اگر صبح ہونے سے پہلے یہاں سے آگے نہ گئے تو فوج تمہارے اوپر حملہ کر دے گی،
میری اس بات کو بغیر دیکھے مان لو گے تو سارے مشرکین کفار انہوں نے یوں کہا آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا وہم و گمان نہیں ہوا ہے، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں۔ مشرکین کہتے تھے۔ اب ہم مسنون دعائیں پڑھ کر ہمارا یقین، میں جو دعا پڑھ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا ہے، زمین و آسمان ایک ہو سکتے ہیں، میرے آقا کی بتلائی دعا میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، لیکن سیکھیں جب تو ہمیں دعائیں نہیں مانیں، دعائیں نہیں مانیں۔ اس لیے دوستو اللہ پاک نے بہت بڑا کرم یہ فرمایا۔ اب جیسے میں نے وہ آیت پڑھی تھی نا شروع میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے جو آدمی جمعے کے دن اس کو پڑھ لے گا اللہ پاک عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہم کو تو ہماری تعلیم صحیح نہیں ہے، اس لیے سیکھنا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اگر زبانی یاد نہ ہو قرآن میں موجود ہے، 10ویں پارے میں سورہ توبہ جو ہے اس کی آخری آیت ہے، اور مفسرین نے اس کی فضیلت بتائی کہ جو اس کا اہتمام کرے گا جمعے کے دن پڑھ لے گا۔ اور ایک موقع پر کیا ہوا اس آیت، ایک صحابی کو دشمن گرفتار کر کے لے گئے، دشمن گرفتار کر کے لے گئے اور ایسا باندھا اتنا زور سے کہ ہل سکے نہ چل سکے، بہت زور سے۔ ان صحابی کے والد نے آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، وہ لے گئے ہیں اور اس کو ایسا باندھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو یہ پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اس نے وہ صحابی نے پڑھنا شروع کیا، جیسے جیسے پڑھ رہے تھے رسیاں ڈھیلی ہو رہی تھی، اور ایسی ڈھیلی ہو گئی ساری ہتکڑیاں ٹوٹ گئی، ساری رسیاں ختم ہو گئی، اور چیتے جاگ کے باہر، اور صرف باہر نہیں آئے، وہ دشمن کا جتنا مال تھا، اونٹ تھے اور بھیڑ بکریاں جتنی تھی وہ سب لے کے آئے۔ صحابی کے والد آئے، جو وہ آپ نے آیت بتائی تھی وہ تو پڑھی اور وہ ہوا اور اللہ پاک نے نجات، لیکن وہ تو سارا یہ بھی لے آیا، تو آپ نے فرمایا رزق ساقہ اللہ الیہ، یہ تو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اتباع سنت، جو اللہ کہے حق اور اس کو پورا کرو، اللہ کے نبی کی ہر بات کو۔ اسی لیے ہمارے لیے شریعت اور سنت، شریعت اور سنت، حلال حرام کی تمیز ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پابندی ہو، تو پھر یہ دنیا کی زندگی جنت نشان بن جاتی ہے۔ اس لیے وہ جو کہا نا، جو آدمی یہ کرتا ہے حیات طیبہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیات طیبہ۔ مرد ہو یا عورت ہو، جس کے پاس ایمان وہی جو صحابہ والا، لیکن کچھ اسی لیے کہا نا ہمیں کہ ساری عمر ایمان سیکھنے میں، ایمان بنانے میں، ایمان کو پکا کرنے میں لگا دی ہے۔ کوئی ایسا حرف، کوئی ایسا بول، کوئی ایسا لقمہ کہ جس سے ایمان خراب ہوتا ہو وہ نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ایمان پر وہ ملتا ہے اللہ اکبر کا کوئی سوچ نہیں۔ اب تم نے کہا کہ یہ سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، لیکن ہم نے چونکہ سیکھنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہر ایک مطلب ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہم تو تبلیغ والے ہیں۔ اللہ کو کسی کو بھی دھوکہ دو، دنیا والوں کو چاہے جتنا دھوکہ دو، ہم تو تبلیغ والے ہیں، ہم تو دیندار ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن وہ اللہ وہ اندر بھیتر کو جانتا ہے، اندر میں اللہ کی عظمت کتنی ہے اور پیسوں کی کتنی ہے۔
اعمال کی قیمت کی عظمت کتنی ہے، اعمال سے محبت کتنی ہے، چیزوں سے محبت کتنی ہے، دنیا سے محبت کتنی ہے، آخرت کا فکر، آخرت جنت کا شوق کتنا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ جو آ رہا ہے وہ اسی کے اعتبار سے اپنے آپ کو ساری چیزوں سے الگ کر کے ان کی پابندیوں میں لگائیں۔ اور پر اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں سورت میں رمضان مبارک میں جو جماعتیں بنتی ہیں مسجدوں سے 10 دن کی بھی، 3 دن کی بھی، 20 دن کی بھی، پورا رمضان بھی لگاتے ہیں۔ ابھی ہم وہاں گئے تھے بنگلہ دیش، تو بنگلہ دیش سے معلوم یہ ہوا کہ جیسے مدرسوں میں 15 شعبان سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں، مدرسوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی چھٹیاں ہو گئی سب جگہ، جامعہ حسینیہ، اشرفیہ اور ایسے جتنے مدرسے ہیں سب جگہ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں بنگلہ دیش میں یوں کہ کئی ہزار، کئی سو نہیں، کئی ہزار جماعتیں طلباء اور اساتذہ کی، اور پھر وہ جو یہ ویکیشن ہوتے ہیں نا کالجوں کے اور ہائی اسکولوں کے، اس میں یہ انگریزی والے اسٹوڈنٹ، جیسے ہمارے یہاں ہمیشہ ہر جمعرات کو یہ اسٹوڈنٹس کا وہ ہوتا ہے نا جوڑ، بیان کے بعد جیسے اٹھتے ہیں، او ہو لاکھوں لاکھوں، کیسے پروفیسر، کیسے ایڈوائزر اور کیسے کیسی بڑی بڑی ڈگریوں والے، لیکن ان کا چھٹیوں کو غنیمت سمجھتے۔ میرے دوستو، اللہ اور پھر اللہ کا کرم تو دیکھو، مہینہ بھی دے رہے ہیں رمضان کا اور خود ہی انتظام فرما رہے ہیں۔ صفت الشیاطین، سرکش شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم پہ تالے پڑ جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن یوں کہ جس نے شیطان سے دوستی کر لی ہو کہ نہیں بھائی دوست یہ تو میرا بہت خاص ساتھی ہے، جیسے کہتے ہیں دوستیوں میں یہ میرا خاص دوست ہے، اس کی بات کو میں نہیں ٹال سکتا، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر سال کے 11 مہینوں میں اس کی دوستی کر لی ہے، اس نے نمازیں چھڑوائی، اس نے جھوٹ بلوایا، اس نے حرام کھلوایا، اس نے بد نظری کروائی، تب روزے میں بھی اسے کا دار اللہ میری تمہاری حفاظت فرماوے۔ اسی لیے مہینہ تو کیسا دیا، خود انتظام اللہ نے کیا۔ جو شیطان تمہارا دشمن ہے، جو قسم کھا کے آیا ہے کہ جب تک آدم کی اولاد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے نہیں جاؤں گا اس وقت تک سانس نہیں لوں گا، یمینہم و شمالہم و من فوقہم، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، کاروبار سے، بیوی سے، بچوں سے، کاروبار کے راستے سے، شادیوں کے راستے سے، ولیموں اور شاکر، ان سارے راستوں سے آؤں گا اور انہیں اپنا ساتھی بناؤں گا۔ یہ تو شیطان نے کہا ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس مہینے میں تو جتنے سرکش شیاطین ہیں سب بند، خبر۔ لیکن اللہ معاف فرمایا ہم کو اور آپ کو کہ ہم نے اس سے سارے سال اس کو اتنا خوش رکھا ہے کہ اب اس مہینے میں بھی ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرماوے، اللہ تمہیں بھی سچی توبہ نصیب فرماوے۔ کرو گے توبہ، رکھو گے پابندی سے، 5 وقت کی نمازیں بھی، تراویحیں بھی اور روزے بھی، پھر جن کے پاس زکوٰۃ فرض ہے اپنی بھی، اور عورتوں کے پاس زیور وغیرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے مدرسے، ہمارے علماء کرام کے مفتیوں سے پوچھ کر اتنا سونا ہے، اتنا زیور ہے، اتنا پیسہ ہے، اتنا یہ کاروبار ہے، ایسی زمین ہے، وہ سارا جب پوچھ کے کریں گے، یوں کہتے ہیں کہ مسلمان صرف امت پوری دنیا میں جو مسلمان ہے وہ اگر اپنی زکوٰۃ صحیح ادا کرے تو کوئی مسلمان بھکاری باقی نہ رہے۔ لیکن زکوٰۃ پوری ادا ہوتی نہیں، اس لیے دوستو یہ 5 اور جیسے 6 نمبر ہیں ایسے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے تو کلمہ، پھر نماز،
روزہ، زکوٰۃ اور حج، جن پر حج پڑھ رہے ہو، جن پر زکوٰۃ پڑھ رہے ہو۔ اور پھر رمضان میں جو نیکی کی جائے گی وہ لاکھوں گنا ہو جائے گی۔ اس لیے بہت سے لوگ اپنی زکوٰۃ جو ہے رمضان کے شروع میں ادا کرتے ہیں، اور پوری تحقیق کے ساتھ کون زکوٰۃ کا اسی لیے کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں علماء سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ بعض دفعہ آدمی زکوٰۃ کا مال دیتا بھی ہے لیکن وہ صحیح جگہ پر نہیں لگتا، تو پیسہ بھی گیا اور وہ زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو، دین سیکھو۔ سیکھو گے؟ ارے سیکھو گے؟ اللہ مجھے اور تمہیں سب کو دین سکھا دے اور اس پر عمل کرنے والا۔ اس کے لیے یہ مہینے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے شعبان کی 15 سے لے کے 15 ذی الحج تک، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، 15 شعبان سے، آج 15 شعبان ہے نا، 15 شعبان سے 15 ذی الحج تک، یہ سارے مہینے ایسی کمائی کے ہیں۔ ادھر رمضان ہوئے، ادھر حج شروع ہوا، اور لوگ کہا کہ اور کیسے کرے، اس میں صدقۃ الفطر بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب اس لیے دوستو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق دے۔ جس کے 4 مہینے ابھی تک تبلیغ کی جماعت میں نہ لگے ہوں، چاہے 20 سال سے سال لگا رہا ہو، سب سے پہلے نقد کھڑے ہو۔